بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 3 نومبر بروز جمعہ ہم بات کریں گے 2 اہم ایشوز کے حوالے سے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ڈویژن بینچ میں عمران خان کی درخواست پر سماعت ہوئی، جیل ٹرائل کے خلاف اور جج کی تعیناتی کے خلاف، اور بالآخر یہ جو معاملہ ہے ان کے گلے پڑ گیا ہے اور سلمان اکرم راجہ صاحب کے مدلل دلائل نے آنریبل بینچ کو بھی مجبور کر دیا کہ وہ ہر صورت اس معاملے کے اوپر آگے جا کے ایکشن لیں، اور وفاقی حکومت کی جانب سے کابینہ کا فیصلہ پیش کیا گیا اور بتایا گیا کہ جج کی تعیناتی کس طریقے سے ہوتی ہے، اور اس پر پھر سلمان اکرم راجہ صاحب نے ان کو یہ کہہ کر خاموش کروا دیا کہ یہ تعیناتی صرف چیف جسٹس آف پاکستان کر سکتے تھے، وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس بھی نہیں کر سکتے تھے۔ اس پر پھر عدالت نے ساری تفصیلات طلب کر لی ہیں اور سارا ریکارڈ منگوا لیا ہے، اور یہ معاملہ بہت تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے۔ اور چونکہ یہ معاملہ پہلے عامر فاروق صاحب کے پاس تھا تو عامر فاروق صاحب نے اس کو خارج کر دیا تھا، بالآخر اب ڈویژن بینچ ہے جو اس کے اوپر سماعت کر رہا ہے۔ اس سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ لاہور ہائی کورٹ کے 11 میں سے 2 ججز نے جو درخواستیں دی ہوئی تھیں 3 کروڑ سے زائد کے قرضوں کی نگران حکومت کو، جو ہر دور میں ججز کی جانب سے بلا سود قرض لیا جاتا ہے، سرکاری افسران بھی لیتے ہیں، ججز بھی لیتے ہیں۔ اس سال ستمبر میں نگران حکومت پنجاب کی جانب سے 11 ججز کو 36 کروڑ 15 لاکھ روپے کے بلا سود قرضے کی فراہمی کے اقدام کو بڑے پیمانے پر تنقید کا نشانہ بنایا گیا تھا، کیونکہ یہ اقدام ایک ایسے وقت میں سامنے آیا جب توانائی کے نرخ اور مہنگائی آسمان کو چھو رہی تھی اور عام آدمی مہنگائی کے بدترین دباؤ کا شکار تھے۔ ہر جج کو 3 برس کی کل 36 بنیادی تنخواہوں کے برابر سود سے پاک قرض حاصل کرنے کی اجازت دی گئی تھی، اور ہر جج کی بنیادی تنخواہ 9,12,862 روپے ماہانہ تھی۔ ان ججز کو 144 ماہ 12 سال میں اپنی تنخواہوں پینشن سے کٹوتی کے ذریعے یہ قرض واپس کرنا تھا۔ تاہم تازہ ترین پیش رفت میں جسٹس رسال حسن سید صاحب، جو اس وقت سٹنگ جج ہیں لاہور ہائی کورٹ کے، جسٹس رسال حسن سید صاحب نے اور جسٹس صفدر سلیم شاہد صاحب نے، صفدر سلیم شاہد صاحب ریٹائر ہو چکے ہیں، حال ہی میں ریٹائر ہوئے ہیں، جبکہ جسٹس رسال حسن سید صاحب اس وقت بھی جج ہیں۔ انہوں نے لاہور ہائی کورٹ کے ایڈیشنل رجسٹرار کے ذریعے حکومت پنجاب کو آگاہ کیا ہے کہ وہ اس سہولت سے فائدہ اٹھانے میں دلچسپی نہیں رکھتے۔ جسٹس صفدر سلیم شاہد 31 جولائی 2023 کو ریٹائرڈ ہو چکے ہیں۔ جو 11 ججز تھے اس میں جسٹس احمد ندیم ارشد صاحب تھے، اس میں جسٹس صفدر سلیم شاہد تھے، جسٹس رسال حسن سید، جسٹس شکیل احمد، جسٹس محمد طارق ندیم، جسٹس محمد امجد رفیق، جسٹس عابد حسین چٹھا، جسٹس انور حسین، جسٹس علی ضیاء باجوہ، جسٹس محمد رضا قریشی اور راحیل کامران تھے۔ ان میں سے 2 ججز نے اپنی درخواستیں واپس لے لی ہیں، اس میں جسٹس رسال حسن سید جو موجودہ جج ہیں اور جولائی میں ریٹائر ہونے والے جسٹس صفدر سلیم شاہد صاحب ہیں، انہوں نے یہ واپس لے لی ہے، اور میں اپریشیٹ کرتا ہوں کہ یہ ایک بہت اچھا فیصلہ ہے۔ اس وقت جب عوام غریب عوام کے ساتھ ابھی تو بجلی کے بلوں کی تو لوگوں کو تکلیف تھی ہی تھی، اب امید جاگی تھی کہ چلیں اب سردیاں آ گئی ہیں، بجلی کم استعمال ہوگی اور کچھ گزارا ہو جائے گا، تو انہوں نے گیس کا بم عوام کے سر پہ پھوڑ دیا ہے، اور اب جو گیس کے بل آپ استعمال نہیں بھی کرتے تو ہزاروں روپے کا آپ کو بل آئے گا۔ اتنا بڑا ظلم کیا جا رہا ہے عوام پاکستان کے ساتھ۔ دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف کے رہنما حلیم عادل کی درخواست پر 2 تفتیشی افسران کو شو کاز نوٹس جاری کر دیا ہے عدالت نے۔ سندھ ہائی کورٹ نے سابق اپوزیشن لیڈر سندھ اسمبلی حلیم عادل کی درخواست پر سماعت کی اور 2 تفتیشی افسران کو شو کاز نوٹس جاری کر دیے۔ عدالت نے مقدمات کی تفصیلات طلب کرتے ہوئے 2 تفتیشی افسران کو شو کاز نوٹس جاری کیے۔ سندھ ہائی کورٹ نے تفتیشی افسران کو مقدمات کے مدعیوں کو عدالت میں پیش کرنے کا حکم دیا تھا۔ یہ وہ درخواست تھی جس میں حلیم عادل شیخ نے کہا تھا کہ میرے خلاف مقدمات کی تفصیلات بھی پیش کی جائیں اور میرے خلاف جو نامعلوم مدعیان ہیں ان کو بھی عدالت کے سامنے پیش کیا جائے، اور تیسرا یہ ہے کہ میرے خلاف جو کیسز ہیں اس میں حفاظتی ضمانت دی جائے۔ تو عدالت نے تفتیشی افسران کو کہا تھا کہ آپ ریکارڈ بھی لے کے آئیں، مقدمات کی تفصیلات بھی لے کے آئیں، اور ان مدعیان کو بھی جو نامعلوم مدعیان ہیں ان کو بھی لے آئیں۔ تو تفتیشی افسران ناکام ہو گئے ان مدعیان کو لانے کے لیے۔ دوران سماعت دونوں تفتیشی افسران عدالت میں مدعی مقدمہ پیش کرنے میں ناکام رہے۔ دونوں تفتیشی افسران فیروز آباد اور پریڈی تھانوں میں تعینات ہیں۔ عدالت نے تفتیشی افسران کو وضاحت پیش کرنے کا شو کاز نوٹس جاری کرتے ہوئے سماعت کو ملتوی کر دی، اور عدالت نے کہا وضاحت بھی پیش کریں، شو کاز کا جواب بھی دیں اور ساتھ ان مدعیان کو عدالت میں پیش بھی کریں۔ جبکہ اسی طرح سے پاکستان تحریک انصاف کے صدر
پرویز الہی کی درخواست ضمانت پر سماعت ہوئی۔ پرنسپل سیکرٹری کی جو تعیناتی کیس تھی، محمد خان بھٹی کو بطور پرنسپل سیکرٹری تعینات کرنے کا جو کیس تھا، اس پر پرویز الہی کے خلاف اینٹی کرپشن کی عدالت میں سماعت ہوئی۔ دوران سماعت پنجاب اسمبلی میں محمد خان بھٹی کی بطور پرنسپل سیکرٹری تعیناتی کا مسئلہ پیش کیا گیا۔ پروسیکیوشن نے موقف اختیار کیا کہ سابق وزیر اعلیٰ پنجاب پرویز الہی نے اختیارات کا غلط استعمال کرتے ہوئے محمد خان بھٹی کو غیر قانونی طور پر تعینات کیا۔ اینٹی کرپشن کی عدالت نے پروسیکیوشن سے مقدمے کا ریکارڈ طلب کرتے ہوئے سماعت 6 نومبر تک ملتوی کر دی۔ سابق وزیر اعلیٰ پنجاب پرویز الہی پر محمد خان بھٹی کو غیر قانونی طور پر پرنسپل سیکرٹری بھرتی کرنے کا الزام تھا۔ اب جب اور کوئی الزام تھا نہیں، کوئی بڑے پیمانے پر کرپشن کا کوئی الزام تھا نہیں، تو کبھی غیر قانونی بھرتیاں جو چھوٹی چھوٹی بھرتیاں ہیں جو ہر دور میں ہوتی رہی ہیں، اس پر پرویز الہی کو انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ فواد حسن فواد کو، آج چیمہ کو، جو پہلے توقیر شاہ کو، جو بڑے بڑے کیسز میں ملزمان تھے، ان کو نہ صرف رجیم چینج کے بعد نوازا گیا، بلکہ جو دوسری جانب نگران حکومت نے بھی انہی کو نوازا۔ نگران حکومت میں بھی انہی لوگوں کو تعینات رکھا گیا ہے جو ہمارے ملک کا ایک المیہ ہے۔ لیکن یہاں پر ایک سابق وزیر اعلیٰ کے خلاف اس وجہ سے کارروائی کی ہے، جس نے پہلے بھی جب وہ بطور وزیر اعلیٰ تھے تو بہتر ایڈمنسٹریشن کے ساتھ کام کیا تھا، اور اب بھی جو چند مہینے وہ وزیر اعلیٰ رہے تو ان کی جانب سے اچھی کارکردگی دکھائی گئی، لیکن صرف ایک کام کہ وہ پریس کانفرنس نہیں کر رہے، تو اس وجہ سے وہ کئی ماہ سے جیل میں ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں سیکرٹ عدالت کے خصوصی جج کی تعیناتی اور جیل ٹرائل، اس پر معاملہ کافی گمبھیر ہو گیا ہے۔ پہلے تو 2 رکنی بینچ تھا، جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب صاحب اور جسٹس ارباب محمد طاہر صاحب۔ جسٹس ارباب محمد طاہر صاحب نے بینچ سے خود کو الگ کر لیا۔ انہوں نے کہا کہ جو لاسٹ ڈیٹ پر سیکرٹری قانون کو بلانے کا تھا اور جو سوالات اٹھائے گئے تھے میاں گل حسن اورنگزیب صاحب کے حوالے سے، اس ٹرائل کی فیئر ٹرائل نہ ہونے کے حوالے سے، ان ساری چیزوں سے متفق ہیں، لیکن وہ مزید بینچ کا حصہ نہیں رہ سکتے۔ اور انہوں نے یہ وہ جسٹس میاں محمد ارباب محمد طاہر صاحب ہیں جنہوں نے بلدیاتی انتخابات کا حکم دیا تھا کہ 24 گھنٹوں میں اسلام آباد میں انتخابات کروائیں۔ یہ وہ جج صاحب ہیں جنہوں نے جو جسٹس جو کیانی ہے ان کے ساتھ مل کر عمران خان کی مبینہ بیٹی نااہلی کیس تھا، اس کو خارج کیا تھا۔ یہ وہ جج صاحب ہیں جنہوں نے پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کو 3 MPO میں ریلیف دی ہے۔ اب سلمان اکرم راجہ صاحب کہتے ہیں کہ ایسی کون سی پریشانی ہے کہ ایک ہائی کورٹ لیول کا جج وہ صرف اس وجہ سے پیچھے ہٹ جائے اور وہ بینچ کا حصہ نہ بنے، اور پاکستان تحریک انصاف کے وکلاء نے تو دباؤ کا بھی کہا ہے کہ دباؤ کے ساتھ اس جج کو بینچ سے ہٹایا گیا ہے، لیکن میں نہیں سمجھتا کوئی ایسی بات ہوگی۔ بہرحال اب جو سلمان اکرم راجہ صاحب کہتے ہیں کہ یہ افسوس کی بات ہے کہ ایک ہائی کورٹ لیول کا جج، اور وہ بھی اگر کہے کہ میں اس کیس کو نہیں سن سکتا اور وہ کوئی ایشو بھی نہ ہو، کوئی ریزن بھی نہ ہو، اور وہ ویسے کہے کہ میں نہیں سن سکتا، تو یہ انتہائی افسوس کا مقام ہے کہ ہمارا نظام کہاں جا رہا ہے۔ بہرحال ان کے ساتھ پھر جو جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب صاحب ہیں، ان کے ساتھ پھر جو خاتون جج ہیں ان کو ہی ساتھ، رفت صاحبت کو ہی ساتھ بینچ بنایا گیا اور کل ہی سماعت ہوئی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے سائفر کیس میں عمران خان کے جیل ٹرائل اور آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کی خصوصی عدالت کے جج ابو الحسن ذوالقرنین کی تعیناتی کے خلاف انٹر کورٹ اپیل قابل سماعت قرار دیتے ہوئے وفاق وزارت قانون اور FIA سمیت تمام فریقین کو نوٹس جاری کر دیے۔ انٹر کورٹ اپیل کو قابل سماعت قرار دیا۔ چیئرمین PTI کے سائفر کیس میں جیل ٹرائل کے خلاف انٹر کورٹ اپیل پر اسلام آباد ہائی کورٹ میں سماعت ہوئی۔ دوران سماعت آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کی خصوصی عدالت کے جج ابو الحسنات ذوالقرنین کی تعیناتی درست قرار دینے کے سنگل بینچ کے فیصلے کو بھی چیلنج کیا گیا۔ چیف جسٹس عامر فاروق نے سائفر کیس میں جج کی تعیناتی اور جیل ٹرائل کو درست قرار دیا تھا۔ اس حوالے سے وزارت قانون نے عدالت میں تحریری جواب جمع کروا دیا۔ ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے کہا کہ وزارت قانون کی جانب سے سمری بھجوائی گئی تھی جس کی کابینہ نے منظوری دی۔ اب پہلے کابینہ کا کوئی ذکر نہیں تھا، لیکن یہ انہوں نے جیسے تیسے اس کی منظوری کروا لی۔ انسداد دہشت گردی عدالت کے جج کو آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کی خصوصی عدالت کا جج تعینات کیا گیا۔ کابینہ کی منظوری کے بعد تعیناتی کا نوٹیفیکیشن جاری ہوا۔ عدالت نے کہا کہ 27 جون 2023 کو وفاقی کابینہ نے انسداد دہشت گردی عدالت کے جج کی تعیناتی کی منظوری دی۔ وفاقی کابینہ کی منظوری میں کہیں نہیں لکھا ہوا کہ یہ آفیشیل سیکرٹ ایکٹ خصوصی عدالت کے جج کی تعیناتی ہے۔
اب وہ سمری بنا تو بیٹھے لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ ایک تو پڑھے لکھے نہیں ہیں، دوسرا کوشش بھی نہیں کرتے۔ عدالت نے کہا کہ آپ نے 27 جون 2023 کو، اور یہ 27 جون والی پی ڈی ایم کی کابینہ ہے، نگران کابینہ نہیں، 27 جون 2023 کو وفاقی کابینہ نے انسداد دہشت گردی عدالت کے جج کی تعیناتی کی منظوری تو دی، لیکن وفاقی کابینہ کی منظوری میں کہیں نہیں لکھا ہوا کہ یہ آفیشیل سیکرٹ ایکٹ خصوصی عدالت کی جج کی تعیناتی ہے۔ تو جب وہ لکھا نہیں ہے تو آپ نے از خود کیسے اس میں سے نکال لیا جی کہ یہی جج خصوصی عدالت کے بھی جج ہوں گے۔ ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے کہا کہ وزارت قانون کی سمری کے پیراگراف نمبر 6 کی کلاس 3 میں یہ لکھا ہوا ہے۔ درخواست گزار کے وکیل سلمان اکرم راجہ صاحب نے کہا کہ وفاقی حکومت نے اپنی مرضی سے ایک جج کو آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کی عدالت کا جج تعینات کر دیا۔ آفیشیل سیکرٹ ایکٹ ایک خصوصی عدالت جج ابو الحسنات محمد ذوالقرنین کی تعیناتی کے لیے متعلقہ چیف جسٹس سے مشاورت نہیں کی گئی۔ اس موقع پر ایڈیشنل اٹارنی جنرل منور اقبال دوگل نے جج کی تعیناتی کی منظوری سے متعلق کابینہ کی سمری بھی عدالت کے سامنے پیش کر دی۔ ہائی کورٹ نے جج کی تعیناتی کے خلاف انٹر کورٹ اپیل قابل سماعت قرار دیتے ہوئے وفاق، وزارت قانون اور ایف آئی اے سمیت تمام فریقین کو نوٹس جاری کر دی ہے۔ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے کہا کہ ہم اس کیس میں نوٹس جاری کر رہے ہیں سوموار کے لیے۔ آپ یاد رکھیں، بڑے خوبصورت ریمارکس ہے جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب صاحب کے۔ انہوں نے کہا آپ اٹارنی جنرل صاحب آپ یاد رکھیں یہ اوپن پالیسی کا دور ہے، یہ اب خفیہ ٹرائل کا دور ختم ہو گیا، یہ 2023 ہے، یہ 1970 نہیں ہے، یہ اوپن پالیسی کا دور ہے، انصاف ہوتا ہوا نظر آنا چاہیے۔ عدالت اس نقطے کو مد نظر رکھے کہ اوپن ٹرائل اور جیل ٹرائل میں فرق ہوتا ہے۔ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے کہا کہ یہ 2023 کا دور ہے، اوپن کورٹ، اوپن سماعت۔ اگر جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہونے والے ٹرائل میں سزا سنا دی جاتی ہے تو اس کے کیا اثرات ہوں گے؟ انہوں نے کہا کون اس سزا کو مانے گا اگر آپ ایسی سزا سنا بھی دیتے ہیں؟ دنیا کہاں پہنچ چکی ہے؟ دنیا ہر چیز کو اب میڈیا کے ذریعے اور جو لائیو سماعتوں کو چلا رہی ہے، اور آپ نے سلمان اکرم راجہ صاحب نے کہا جناب جیل کے ایک چھوٹے سے کمرے میں بند کیا ہوا ہے اور اس کمرے میں سماعت ہوتی ہے، جہاں وکیل نہیں آ سکتے تو فیملی نے کہاں پہ آنا ہے؟ عدالت نے ایڈیشنل اٹارنی جنرل سے مکالمہ کرتے ہوئے کہا کہ یہ سب چیزیں آپ کو دیکھنی ہیں۔ تو سلمان اکرم راجہ صاحب نے کہا جی 7 نومبر کو سماعت ہے، تو عدالت نے کہا ہم 6 نومبر کو رکھ لیتے ہیں، 6 نومبر کو یہ جواب بھی آ جائے۔ اس دن اگر تو ہم نے مین کیس ڈیسائیڈ کر دیا تو ٹھیک ہے، نہیں تو پھر ہم اس دن آپ کی جو انٹرم اپلیکیشن ہے اس کو دیکھ لیں گے۔ 2 رکنی بینچ نے 2 سوالات ہیں، جج کی تعیناتی، وہ بھی ان کی سلمان اکرم، انہوں نے جب جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب صاحب نے کہا کہ یہ ہم رجسٹرار صاحب سے پوچھ لیتے ہیں کہ کیا چیف جسٹس سے مشاورت ہوئی؟ انہوں نے کہا اس رجسٹرار سے نہیں جناب، یہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے نہیں، یہ وفاقی تھے، یہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کر سکتے تھے۔ یہ جو آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کا جج ہے اس کی تعیناتی چیف جسٹس آف پاکستان کی مشاورت سے ہونی تھی، جو انہوں نے نہیں کی، اور اس وجہ سے اب تک کی ساری کارروائی اس کو کالعدم قرار دیا جائے۔ تو یہ معاملہ بڑا پھنس گیا ہے، اور سلمان اکرم راجہ جس کی وہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، بینچ بھی بہتر ہے، اور یہ وہی جج صاحب ہیں جو نواز شریف کی فاسدی ضمانتوں دینے کے بعد ناٹ مینٹینیبل فرما دیا تھا۔ بہرحال امید ہے اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔